نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الزخرف مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں اور 89 اس کی آیات ہیں۔ زخرف کے لفظی معنی ہوتے ہیں نقش و نگار بنانا، سجاوٹ، کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا، اور سونے یا چاندی سے نقش و نگار بنانے کے لیے زخرف کا لفظ آتا ہے، اور زخرف کا لفظ سونے کے لیے بھی آتا ہے، گولڈ کے لیے، لیکن زیادہ تر یہ لفظ آتا ہے ملمے کے لیے کہ کسی چیز کے اوپر، جیسے کہ پیتل ہے، پیتل پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو ملمہ چڑھا دینا، کسی چیز کے اوپر پانی چڑھا دینا، ڈیکوریٹ کر دینا سونے چاندی سے، یا خود سونا، اس کا مطلب ہوتا ہے، لفظ زخرف کا یہ مطلب ہے۔ مکی صورت ہے، شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ حروف مقطعات کے بعد اکثر و بیشتر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی اپنی عظمت کا ذکر آتا ہے، جیسے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی۔ سورہ قاف میں پڑھا ہے ہم نے قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے اس بزرگی والے قرآن کی۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے اس ذکر والے قرآن کی۔ تو فرمایا یہ تو واضح کتاب ہے، صاف ہے، بین آیات ہیں، روشن آیات ہیں، صاف ستھری، کوئی غبار نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کتاب نازل فرما دی۔ اگر اس کے لیے کوئی دلیل مانگتا ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے، اس لیے کہ سورج جب طلوع ہو جائے تو سورج کا طلوع ہو جانا اس کی حقیقت پر دلیل ہے، اس کے وجود پر دلیل ہے، سورج کا طلوع ہو جانا، کتاب کا آ جانا خود کتاب کی حقیقت پر دلیل ہے، یہ کتاب اللہ نے نازل فرما دی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو۔ انا جعلناہ، اس کو بنایا، کس کو بنایا؟ کس کو بنایا عربی قرآن؟ بتائیے، عربی قرآن کس کو بنایا؟ اپنے کلام کو۔ یہ ہو کی ضمیر اللہ کے کلام کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو کیا بنایا؟ قرآناً عربیاً، عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ اللہ کا کلام تو آواز سے اور زبان سے اور الفاظ سے ماورا ہے، بلند اور بالا ہے، لیکن جب انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کو کمیونیکیٹ کرنا تھا، تو انسانوں ہی کی زبان کو ذریعہ بنایا گیا تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں۔ انسان کی کمزوری ہے، مجبوری ہے کہ وہ الفاظ کا محتاج ہے کسی بھی معنی کو اپنے ذہن کی گرفت میں لانے کے لیے۔ آواز نہ ہو، الفاظ نہ ہوں، وہ سمجھ نہیں پائے گا چیز کو، کمزور ہے، یہ اسی کمزوری ہے، انسان مجبور ہے۔ اللہ تو تعالی ہے، پاک ہے کسی بھی عیب، کسی بھی کمزوری سے، تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے آواز کا یا الفاظ کا یا حروف کا یا کسی خاص زبان کا، لیکن انسان بہرحال محتاج ہے۔ انسان جو سوچتا ہے اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، سوچ میں تو نہ آواز، نہ الفاظ، نہ حروف، نہ کوئی لینگویج، نتھنگ، وہ تو سب سمجھتا ہے، انسان نہیں سمجھتا، نہیں سوچ سکتا۔
ہم تو ایک اگلے انسان کی سوچوں کو نہیں پا سکتے کہ وہ دل میں کیا سوچ رہا ہے، جب تک وہ زبان سے آواز کے استعمال سے ہمیں بتائے نا، یا الفاظ استعمال کر کے ہمیں نہ بتائے، ہمیں نہیں پتہ چلے۔ کیسی ہی سفسٹیکیٹڈ مشینیں بنا لی گئی ہیں، لیکن بہرحال انسانی دماغ کو انسان ابھی بھی پا نہیں سکا۔ کیا سوچیں، کیا خیالات آتے ہیں، کیسے مانیٹرنگ ہوتی ہے، کیسے وہ دماغ میں آتے ہیں، ابھی تک نہیں پتہ چل سکا۔ تو جب مخلوق کا مخلوق کے ساتھ، انسان کا انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اللہ کے کلام کو انسان کیا سمجھ سکتا ہے؟ ناممکنات، بالکل ناممکن۔ لہذا اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی کے زبانوں کو ذریعہ بنایا۔ اللہ کا کلام الفاظ کا لبادہ اوڑھ کر نازل ہوا، اللہ کا کلام الفاظ کے فارم میں نازل ہوا، قرآن کی شکل میں۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھی جانے والی چیز۔ قرأ، پڑھنا، کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی چیز۔ اور کیسا قرآن بنایا؟ عربین، عربی قرآن بنایا۔ تو عربی قرآن کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جو قوم اولین مخاطب ہوا کرتی تھی، اسی کے زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا۔ جب ہیبرو، عبرانی زبان بولنے والی قوم کی طرف اللہ نے کلام نازل فرمایا، تو عبرانی زبان، عبرانی حروف کی شکل میں وہ نازل ہوا، یعنی کہ تورات۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جن کو کہ عربوں کی طرف بھیجا گیا تھا، اولین مخاطب عرب تھے، تو قرآن کو عربی کلام بنایا گیا۔ اور اس لیے بنایا گیا کہ چونکہ سب سے پہلے ان پر نازل ہو رہا ہے، سب سے پہلے یہ سن رہے ہیں، تو یہ سب سے اچھی طرح اس کو جذب کر لیں، ایبزارب کر لیں، پھر یہ ایک امت بن جائیں جو رسالت کی ذمہ داری ادا کرے اور دنیا کے دوسرے حصوں، خطوں تک اس پیغام کو پہنچا دے۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ ام کے معنی ہوتے ہیں جڑ یا بنیاد۔ ماں کے لیے بھی لفظ ام استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ام الکتاب جو ہے، اس کے لیے قرآن میں اور بھی ہمیں الفاظ ملتے ہیں۔ کہیں کہا گیا ہے اس کو کتاب مکنون سورہ واقعہ میں، کہیں کہا گیا ہے سورہ بروج میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید تو لوح محفوظ میں ہے۔ اور لوح محفوظ کہہ لیں، ام الکتاب کہہ لیں، یا کتاب مکنون کہہ لیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ ان الفاظ سے اللہ کا علم ازلی مراد ہے، اللہ کا اپنا علم۔ اب یہ جو اللہ کا علم ازلی ہے، کس طرح یہ لوح محفوظ میں ہے، یہ ام الکتاب میں، کتاب مکنون میں، یہ کیسے محفوظ ہے، واللہ عالم، اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور، قرآن مجید، یہ سب لوح محفوظ کے اندر ہیں، اور وہیں سے یہ نازل کیے جایا کرتے تھے دنیا پر۔ اس کتاب کا دراصل مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا اعلیٰ یہ کتاب ہے۔ یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے، لدینا، اللہ کے پاس، خاص اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ العلی حکیم، اللہ تو بڑا اعلیٰ ہے، بہت حکیم ہے۔ یہ علی حکیم بھی آپ دیکھیے کہ یہ بڑا ریئر کمبینیشن ہے صفات کا۔ عزیز حکیم آتا ہے نا عام طور پہ، علی حکیم آپ کو کم ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں العلی، الحکیم، جو اس کی اپنی صفات ہیں وہی اللہ کے کلام کی بھی صفات ہیں۔ اس لیے کہ کلام بولنے والے کی صفت ہوتا ہے، بولنے والے کی کوالٹی ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جاہل بات کرے، اس کے بات کرنے میں اس کا علم جھلکتا ہے، عالم بات کرے، اس کے بات کرنے میں اس کا علم جھلکتا ہے۔ تو عالم اور جاہل
اس کی گفتگو کے انداز میں فرق ہے. تو خالق اور مخلوق ان کا انداز گفتگو ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پر یہ آمادہ ہو جائے تبھی وہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن انسان کا کلام ہے. ذرا بھی جس کے اندر خوف خدا ہے، جس کے اندر شعور ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، ایمانداری ہے، وہ تو پڑھ کر پہچان جائے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. لیکن مکے والے قدر کر کے نہیں دے رہے. فرمایا افنضرب عنکم الذکر صحفا ان کنتم قوما مسرفین. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ ضربہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں. افنضرب، ضرب لہم کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، ان کے لیے بیان کرو. ضربہ صرف اکیلا آئے بغیر صلے کے مطلب ہوتا ہے مارنا، اور چلنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے ضربہ کا، فی کے ساتھ آتا ہے، فی الارض، تم چلتے ہو زمین میں. اور ضربہ جب عن کے ساتھ آئے مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. افنضرب عنکم، کیا چھوڑ دیں ہم تم کو، یعنی ذکر نازل کرنا چھوڑ دیں تمہاری طرف، ہم تم سے منہ پھیر لیں، صفحن کا رخ پھیر لیں ہم تم سے، اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس کلام کو اگنور کریں گے، ہم اس کلام کو ناپسند کریں گے تو پھر یہ کلام نازل ہونا بند ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو قول فیصل بن کر نازل ہو رہا ہے. اب یہ کلام تمہاری قسمت کا فیصلہ چکائے گا قیامت کے دن. یہ تو ذکر بن کر آ رہا ہے. الذکر ریممبرنس ہے، ریمائنڈر ہے. یہ تو ڈسکشن کے قابل کتاب ہے. اٹھتے بیٹھتے بات کرو، یاد کرو اس کو، اس کے مضامین پر غور کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. لیکن بجائے فلاح پانے والوں کے تم تو مسرفین بننا پسند کر رہے ہو. مفلحون بننے کا بھی تم کو موقع دیا گیا، تم تو حد سے گزر رہے ہو اس کی دشمنی میں. خیر، یہ کوئی پہلے لوگ نہیں، مکے والے جو اس طرز عمل کا اظہار کر رہے ہیں، قرآن کی طرف سے یہ روگردانی کرتے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں. فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پہلے گزری ہوئی قوموں میں بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہ ہوا کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. ہر زمانے میں رسولوں کو ٹھٹا کرنے والے کم عقل موجود رہے، جنہوں نے زندگی کا مقصد بس انجوائمنٹ بنا لیا کہ ہیو اے گڈ ٹائم، ہیو فن. زندہ اس لیے ہیں کہ بس وہ انجوائے کریں. انجوائمنٹ لگتا ہے کہ مقصد بن گیا زندگی کا. تو وہ تو رسولوں کی بات سن کر بھڑک اٹھتے تھے اور چاہتے تھے کسی طرح اس کلام کی بے عزتی کر دی جائے، اس کا مقام کم کر دیا جائے. تو انہوں نے طریقہ یہ سوچا کہ چلو اس کو ٹھٹے میں اڑا دو، مذاق بناؤ، میک فن آف اٹ، ہنسو اس کے اوپر، اس کو لطیفوں کا موضوع بنا لو. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مزاحیہ پکچریں بنتی ہیں انبیاء کے اوپر نعوذ باللہ، اور لطیفے ان کے اوپر بنائے جاتے ہیں، اور کیا کچھ مذاق اڑایا جاتا ہے. کوئی سیکرٹنس نہیں ہے، کوئی ہولینس نہیں ہے. چاہا تو اللہ کا مذاق اڑا دیا، چاہا تو رسولوں کا مذاق اڑا دیا. کوئی ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کی پکچر بنا دی، اور کچھ نہیں تو پھر کارٹون ہی بنا دیا کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کا تصور کریں ایک کارٹون فگر دماغ میں آ جائے. تو سینکٹیٹی کیا رہی؟ اگر کوئی ہم سے کہے کہ اپنے دادا کا کارٹون بناؤ، ہم اجازت دیں؟ کوئی ہم سے کہے کہ اپنے باپ کا کارٹون تو بناؤ، کتنی بے عزتی لگے. آج تو ہم کسی پہ ہمیں ہنسنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا کارٹون لگ رہے ہیں، کہتے ہی یہ ہیں بالکل کارٹون لگ رہے ہیں. تو یہ سوچنا کہ کارٹون دیکھ کے بچوں کے دل میں انبیاء کی عزت اور عظمت آ جائے گی، بالکل غلط. اور دوسری بات یاد رکھیے، کتنی بھی اچھی پکچریں کیوں نہ ہوں، میسج جیسی پکچر بھی کیوں نہ ہو جس میں کہ اسلام کی تاریخ دکھائی گئی ہے، پکچریں دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا.
اینتھنی کوئن جو کہ حمزہ بنا وہ نہ مسلمان ہوا تو باقی کون مسلمان ہوگا؟ اور کئی اس نے مسلمانوں کے کردار ادا کیے تھے نا، ایک تو حمزہ کا کردار ادا کیا تھا، پھر عمر مختار بنا، اور جس طرح وہ بیٹھ کے وضو کرتا ہے لگتا ہے واہ کیا متقی ہے، لوٹا لے کر وضو کر رہا ہے اور تسبیح پڑھ رہا ہے، اتنی لمبی نورانی داڑھی سب کچھ. تو جو خود اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں، جو بار بار ایک ایکٹ کو کر رہے ہیں، ان کے دل نہ کھلے تو ایک دفعہ دیکھنے والوں کے دل کھلیں گے پکچروں سے؟ کوئی پکچروں سے تبلیغ ہوتی ہے؟ سب فیلسیز ہیں، نہیں ہو سکتا. لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کیوں؟ وہ اسلامک پکچر دیکھ رہے ہیں. اثر آئی گئی، مغرب آئی گئی، پکچر نہیں ختم ہوئی تو اٹھیں کیسے بھی کہتے اتنا اثر ہوا ہمارے دل پر؟ کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کی شکل نا دماغ میں اس فگر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. حالانکہ ان گناہ گاروں کے ساتھ جو فاسق اور فاجر ہیں، شرابی اور زانی ہیں، انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ رسولوں کا کردار ادا کریں، بلکہ وہ تو بعض میں حد سے بڑھ گئے، اللہ کی آواز بھی بیان کر دی، اللہ کی تصویر بھی بنا کے رکھ دی، نعوذ باللہ. تو مینی کو فتویٰ ایشو نہیں کیا جا رہا، نہ فتویٰ دینے کا کوئی اختیار ہے، لیکن اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ دل نہیں مانتا کہ رسولوں پر اس طرح کوئی پکچر یا کارٹون دیکھی جائے. مجھے نہیں پتا اس کا کیا فائدہ کیا نقصان، میں یہ نہیں کہہ رہی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی حرام کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، ایک ذاتی احساس ہے جو آپ کے سامنے رکھا کہ دل نہیں چاہتا. کوئی اگر میرے والد کے اوپر کارٹون بنائے تو میرا تو دل نہ چاہے اس کو دیکھنے کا، مجھے تو بہت برا لگے، اپنے والد کی بے عزتی محسوس ہو. تو رسول بھی تو بمنزلہ باپ ہی ہوتے ہیں نا ہمارے لیے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ سب دراصل یہ دعوت کا وزن کم کرنے والی، اس کی سنجیدگی کو کمپرومائز کرنے والی چیزیں ہیں ساری کی ساری. تو جب اس طرح مذاق اڑایا رسولوں کا، بات نہ مانی، تو اللہ کا بھی غضب بھڑکا. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. تو اگر سورت کے آغاز سے اس آیت کو جوڑیں تو یوں مضمون بن سکتا ہے کہ کسی کے مذاق اڑانے کا نتیجہ یا کسی کے اگنور کرنے کا نتیجہ کبھی یہ نہ نکلا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو ہمیشہ کے لیے کتاب اور رہنمائی سے محروم کر دیا ہو. ہاں، ان مذاق اڑانے والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. چند کے مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سے محروم کیوں کرے؟ کبھی کبھار اخبار میں کوئی خبر ملتی ہے کہ کوئی آرٹسٹ تھے، وہ اپنی پرفارمنس دے رہے تھے تو کچھ لوگ اس مجلس محفل میں سے اٹھ کے چلے گئے بیچم بیچ، تو ان کو اتنا برا لگا انہوں نے پروگرام ہی ختم کر دیا. ایگو ایشو بن جاتا ہے نا کہ اٹھے کیسے ہماری مجلس میں سے، تو چند کی وجہ سے سب کو محروم کر دیا. تو یہاں اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ چند کی حماقت کی وجہ سے، ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے، اگنور کرنے یا بدتمیزی کی وجہ سے باقی جو ہدایت کے متلاشی ہیں ان کو بھی محروم کر دیا جائے. بعض دفعہ کلاس رومز کے اندر ہوا کرتا تھا، ایک دو بچے بدتمیزی کرتے تھے، ٹیچر اٹھ کے کلاس چھوڑ کے چلی جاتی تھی، ہوتا تھا نا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ دو تین کی بدتمیزی کی وجہ سے ساروں کا ٹائم ضائع کیا. اللہ تعالیٰ ایسا نعوذ باللہ حرکتیں یا ایسے اللہ تعالیٰ کے ایسے کام نہیں، یہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی حماقت کی وجہ سے یا اکثر کی حماقت کی وجہ سے چند لوگوں کو اللہ محروم کرے. ہدایت موجود ہوگی، جو چاہے حاصل کرے. اب بجائے کہ اپنی ہدایت کی فکر کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضے آ رہے ہیں ان کو پورا کرتے، یہ الٹی اللہ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت بازیاں کیا کرتے تھے، سوالات کرتے تھے. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. تو کچھ سوال وہ پوچھا کرتے تھے، اب یہاں ان سے ایک سوال پوچھنے کو کہا گیا ہے کہ اگر ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے. کون ہے وہ؟ العزیز العلیم. الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون. وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنا دی، انسانوں کی ہدایت کا دنیا میں انتظام کر دیا،
پہاڑوں کے درمیان درے بنا دیے اور سمندر عبور کرنے کے لیے جہاز بنا دیے. ٹریول کرو، رکاوٹ نہ آئے، تم ہدایت پالو. تو ہر چیز جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنا دی، دنیا میں ہدایت کا سامان کر دیا، تاروں تک کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ہدایت کا وہ سامان مہیا کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف جو انسان رواں دواں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہ دی ہو، جو اس کی الٹیمیٹ منزل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دراصل یہ جو کفار آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے الٹے سوال کیا کرتے تھے، تو یوں سمجھیں کہ بعض دفعہ ان کو پری ایمپٹ کیا گیا، اس سے پہلے کہ وہ سوال کریں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مقامات پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیے، ان کے اندر کی گواہی خود ابھاریے، خود یہ قائل ہوں. ایک سوال کا جواب انسان خود جب دیتا ہے، بعض دفعہ اس کا اثر اس پہ زیادہ ہوتا ہے، بجائے کہ وہ جواب اس کے اوپر ٹھونسا جائے. تو یہ خود غور و فکر کی اور سوچنے سمجھنے کی دعوت ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہاں اللہ نے بنایا ہے، تو مکے والے کریٹر گاڈ کو تو مانتے تھے. کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا ہے نا، اس لیے کہ تخلیق میں تو انسان کا فائدہ ہے نا. ہر چیز دنیا میں ایسی بنائی گئی ہے جو کہ نفس کو تسکین بھی دیتی ہے، بہت چیزیں نفس کو تسکین دیتی ہیں. تو وہ کریٹر گاڈ کو تو مانتے تھے، گائیڈ کرنے والے گاڈ کو نہیں ماننا چاہتے تھے. کہتے تھے نہیں، یہ گائیڈنس کا چکر بڑا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہدایت دینے والا معبود ہمیں نہیں چاہیے، اب ہماری مرضی پر ہمیں چھوڑ دے. جیسے کوئی کھلونا ہے جو دے دیا جائے اور بس ہم کھیلتے رہیں اس سے. اور کھلونے کے تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے. تو یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک کھلونے کی طرح دنیا ہو، لیکن دنیا کھلونا نہیں ہے جو ان کو دی گئی ہے. یہ تو بڑے کام کی چیز، ایک ٹول ہے، ایک مشینری ہے جو ان کو دی گئی ہے، اور اس کو صحیح استعمال کرنا ہے تاکہ یہ اپنے آخرت کے لیے اجر سمیٹ سکیں، بخیر و عافیت اپنی منزل کو پہنچ جائیں. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا. فانشرنا بہ بلدۃ میتا، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. کذالک تخرجون، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کر لیے جاؤ گے. آسمان سے بارش کی بات کی جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا لوگ بارش کو بھی ایک دیوتا کی حیثیت سے پوجا کرتے تھے، اور بارش کے خدا کو راضی کرنے کے لیے مختلف رسومات انجام دی جاتی تھیں. رین ڈانس کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے. افریقی ٹرائبز کے اندر، افریقی قبائل کے اندر تو ایک بڑی اہم رسم ہوتی ہے رین ڈانس. وہ طرح طرح کی چیزیں منہ پہ مل کے پھر وہ ناچتے اور گاتے ہیں اور ڈھول وول بجاتے ہیں کہ بارش کا دیوتا راضی ہو اور بارش برسائے. تو ایک زمانہ تھا جب قدرت کے مظاہر کو پوجا جاتا تھا. اب انسان کی عقل نے ترقی کر لی، انہوں نے کہا کہ ان خداؤں کا تو کوئی وجود ہی نہیں. پھر وہ بہت متاثر ہو گئے اس فنومنا سے جس فنومنا کے ذریعے بارش برس رہی ہے. 19ویں صدی تک آتے آتے انسانوں کا خیال تھا کہ یہ بارش کا برسنا بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کچھ ہی عرصے کی بات ہے، ہم جہاں چاہیں گے بارش برسا لیں گے. لیکن وہ ابھی تک یہ کام کر نہ سکے. سمندروں سے ویپرز اٹھتے ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، بلندی پہ جا کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر یہ بارش کی شکل میں برستے ہیں. لیکن آج تک آرٹیفیشل رین برسا نہ سکا انسان. پھر انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا اس کو. آج کل ایٹماسفیئرک فزکس جو ہے وہ بارش کو ایک سائنٹیفک ونڈر قرار دیتی ہے. کتنی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے کلاؤڈ فزکس اینڈ کلاؤڈ سیڈنگ کے نام سے، ایلیمنٹ آف کلاؤڈ فزکس کے نام سے، کہ کیسے یہ بارش برستی ہے. اور حیران ہے انسان کہ پانی کے بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور وہ -40 ڈگری سینٹی گریڈ پر چلے جاتے ہیں، لیکن جمتے نہیں. تو جمتے کیوں نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی اکٹھا کیوں نہیں گرتا؟ اتنے بڑے بادلوں میں پانی ہے، آپ ذرا ایک بالٹی لے کے چڑھیں چھت کے اوپر اور پھینکیں اس کو نیچے، برسے گی بارش کی طرح. اتنی مشکل سے شاور بناتے ہیں، اس کے بھی ہولز بند ہو جاتے ہیں. بجائے کہ اچھی تیز پھوار ہے، وہ بھی 4 پھواریں آ رہی ہوتی ہیں، پھر اس کو بیٹھ کے کھولو. تو سمندر دیکھا آپ نے چھیدوں والا، اس میں سے چھلنی کی طرح بارش برسے، وہ بھی نہیں. تو کیا وجہ ہے آخر یہ سارا پانی اکٹھا کیوں نہیں گر پڑتا زمین کے اوپر؟
قطرے کا سائز کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ کس سائز کا قطرہ برسے گا؟ بادل جب واٹر ویپر سے جو یہ بنتے ہیں، اس کے بعد یہ ویپرز، بخارات، چھوٹے چھوٹے ڈراپلٹس کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ان کی صفات ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، وہ عام پانی سے مختلف ہوتی ہیں۔ اسی لیے -40 پر یہ جمتے نہیں۔ اور یہ جو قطرے ہوتے ہیں پانی کے، یہ انتہائی باریک نمک کے ذروں کے گرد بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ بادلوں سے قطرے برسنا شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ رفتہ رفتہ پھیلنا شروع ہوتے ہیں، ایکسپینڈ ہوتے ہیں، اور ایئر فرکشن کی وجہ سے ان کی رفتار آہستہ ہوتی ہے۔ اور جب تک یہ قطرہ زمین پر پہنچتا ہے، اس کی رفتار اتنی جنٹل ہو جاتی ہے کہ بقول سائنٹسٹ کے کہ لگتا ہے کہ ہر بارش کا قطرہ ایک پیراشوٹ لے کر اترتا ہے جنٹلی، ورنہ تو زمین میں سوراخ ہو جائیں۔ آپ سوچیں نا، اس فورس آف گریوٹی کے ساتھ اگر وہ بارش کے قطرے زمین پر برستے تو ہماری چھت کے اندر چھید ہو جاتے، سوراخ ہو جاتے، تباہ کن ہو جاتی بارش۔ کتنا رحمان رب ہے، کیسے اس نے انتظام کیا ہر چیز کا۔ تو جو اللہ تعالیٰ یہ بارش برساتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تم کو نکال لے قبروں سے؟ بارش برستی ہے تو آخر بیج بھی تو نکل آتے ہیں، تم بھی نکل آؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے۔ جوڑوں کے بارے میں تفصیل سے ہم نے بات کی تھی سورۃ یاسین میں۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو۔ لتستووا علی ظہورہ، اور جب تم سنبھل کر ان کی پیٹھوں پر بیٹھو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، اور جب تم ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے سنبھل کے بیٹھ جانا، اپنے آپ کو اچھا بیلنس کر کے پراپر طریقے سے بیٹھ جانا۔ سواریوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے، وہ تو ہیں ہی اللہ کی تخلیق۔ جو انسان کی ایجاد کردہ سواریاں ہیں، چاہے وہ سب مرین ہو، چاہے وہ اسپیس شٹل ہو، جہاز ہو یا ایروپلین، کچھ بھی، بہرحال قوانین قدرت ہی کو استعمال کیا گیا، لاز آف نیچر ہی کو ہارنس کیا گیا۔ اور لاز آف نیچر کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ قوانین اللہ نے ایسے بنا دی انسان کے لیے کہ جن کو انسان استعمال کرتا ہے، ہیویئر دین ایئر فلائٹس کر لیتا ہے، اور وہ سمندروں کے اوپر تیر جاتا ہے جہازوں کے اندر۔ تو جب بھی تم کسی سواری پر بیٹھو تو یہاں پر ادب بتایا جا رہا ہے، تھینکس کہنے کا، شکر کہنے کا، کہ تم اللہ کو یاد کر لیا کرو، کتنی بڑی اس کی نعمت ہے۔ اور تم کہو وَتَقُولُوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا۔ رکاب میں یعنی سواری تھی تو سیڈل جو ہوتا تھا۔ پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی یہ دعا آپ نے پڑھی جو یہاں آیت 13 اور 14 میں آ رہی ہے۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ پاک ہے تو، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، تو اللہ تو مجھے بخش دے۔ اس کے بعد آپ ہنس دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پر؟ فرمایا بندہ جب رب غفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے۔ وہ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ وہ دعا ہے جو سواری پر بیٹھتے ہوئے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ تو پاک ہے، تو نے اس سواری کو مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے۔ قرن کا مطلب ہوتا ہے جکڑ لینا، ملا دینا، قابو میں لے آنا۔
ہم نہیں جکڑ سکتے تھے، ہم اس کو ہارنس کر نہیں سکتے تھے، اور چونکہ سفر ہے لہٰذا ساتھ ہی ساتھ یاد دلا دیا کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بالآخر تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہے۔ تو اونچے درجے کی سواری پر انسان بیٹھے یا معمولی درجے کی سواری پر بیٹھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہے جا کہاں رہا ہے۔ اگر وہ جہاز میں بیٹھ کر کسینو جا رہا ہے لاس ویگاس، تو اللہ کی نظر میں بلند نہیں ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں آپ کو، بہرحال جو لوگ جوا کھیلنے جاتے ہیں ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہاں پر وہ اپنے پرائیویٹ جہاز بھیجتی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جو ہیں وہ پرائیویٹ پلین میں بیٹھ کر جاتے ہیں جوا کھیلنے، تو وہ جوا تو نہیں کہیں گے، گیمبل کرنے جاتے ہیں، کسینو جاتے ہیں، فینسی سا نام دے دیں کسی بھی چیز کو، بس، اور چیز کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب اگر کوئی جہاز میں بیٹھ کر جا رہا ہے یہ کام کرنے، اللہ کی نظر میں تو بلند نہیں ہو گیا، اور کوئی سائیکل پر یا رکشہ میں بیٹھ کے جا رہا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، وہ بڑا بلند ہے اللہ کی نظر میں۔ تو یہ اس چیز کی اہمیت نہیں کہ ہم کس سواری میں بیٹھیں، اہمیت یہ ہے کہ جا کہاں رہے ہیں۔ اور الٹا بھی کر لیں، وائس ورسا، کوئی مرسیڈیز میں بیٹھ کے اگر درس سننے جاتا ہے بہت اچھا ہے، اور کوئی سائیکل پر سوار ہو کے اور وہ شراب پینے جاتا ہے تو وہ بہت برا ہے۔ اللہ سواریوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے سواری پہ سوار ہوتے ہوئے، انسان اپنی منزل کا بھی تعین کر لے، کس مجلس محفل کی طرف ہم جا رہے ہیں، کس کام کے لیے نکلے ہیں گھر سے۔ بعض دفعہ بہت ہی فینسی سواریاں جن کے پاس ہوتی ہیں، جیسے پرانے زمانے میں گھوڑا ہوتا تھا اور گھوڑوں کی بھی پیڈیگریز ہوا کرتی تھیں۔ آج کل اگر آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فینسی سواری دی ہے، عاجزی کے ساتھ بیٹھیں اس کے اندر۔ بعض دفعہ اچھی گاڑی میں اتنے تکبر کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ سے اعلیٰ ہو گئے۔ گاڑی اعلیٰ کرتی ہے کسی کو، سواری اعلیٰ یا گھٹیا کرتی ہے، اسی پر کانشیس ہو گئے، کس کے پاس کون سی گاڑی، کون کس سواری میں بیٹھتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہی تو ہے، یہی تو مقصد ہے۔ 4 پہیے ہونے چاہیے، اور 4 نہیں تو 2 پہیے بھی کافی ہوتے ہیں۔ سائیکل پر بھی اور موٹر سائیکلوں پہ دیکھیں آپ لوگ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں، میاں اور بیوی اور 2 یا 3 بچے ان کے اس موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے پھر نخوت کے ساتھ ناک چڑھائی جائے کہ اف یہ بسوں سے تو دھواں اتنا نکلتا ہے، اف یہ رکشہ کی تو آواز اتنی ہوتی ہے، یہ کیسے لوگ بسوں کے اندر ٹھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھیں تو گردن انسان کی جھکے، شرم سے، یہ بھی تو انسان ہے نا ہم جیسے۔ تو ذرا سا احساس بھی خود اپنے دل میں انسان پیدا کرے اور آگے بچوں کو بھی احساس دلائے۔